السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 64، 65، 66، 67 یعنی 64، 65، 66، 67 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ کل والے درس کو یاد کیجئے۔ کل کے درس میں ہم نے یہ بتلایا تھا آیت نمبر 63 میں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کی دو اہم ترین صفات بیان کی ہے۔ اب آگے جو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں ان آیتوں کے اندر بھی جو رحمان کے بندے ہیں ان کے اندر صفات کیسی ہونی چاہیے، ان صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے رات کو گزارتے ہیں۔ یعنی جو رات گزارتے ہیں وہ بستروں پر سو کر کے نہیں گزارتے ہیں، بلکہ رات جب گزارتے ہیں تو اللہ کے بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکے، چونکہ ان کی جو بیوی تھی میمونہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خالہ یا پھوپھی تھی، تو ان کے گھر میں رک کے دیکھا رات میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پہلے کچھ دیر سوئے اور سو کر کے اٹھ کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر نماز پڑھی۔ تو اصل میں یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ صرف 5 وقت کی نمازوں پر منحصر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور سے جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو اٹھ کر کے رب کے بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، رات کی نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ یہاں پر 5 وقت کے نماز کے بارے میں بات نہیں ہے، بلکہ 5 وقت کی جو نماز ہے یہ تو بالکل فرض ہے۔ ایک آدمی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے، مسلمان رہنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وقت نماز پڑھے، رب کو راضی کرنے کی خاطر نماز پڑھے، وقت پر نماز پڑھے، جماعت میں آ کر کے نماز پڑھے، تب وہ جا کر کے مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندے ہوتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کے مستحق اور حقدار ہوتے ہیں، ایسے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ راتوں کو پوری رات سوتے نہیں بلکہ جگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یعنی جو نیکوکار ہوتے ہیں، جو رب کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، رات کو بہت کم سوتے ہیں، اور سحری کے وقت، جب سحری کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت وہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں کا مسئلہ اس سے ڈیفرنٹ ہے، ہم لوگ پوری رات سوئیں گے، پھر بھی فجر میں سوئیں گے، نماز پڑھتے ہوئے سوئیں گے، نماز سے فارغ ہو کر کے سوئیں گے۔ یہ ہم لوگوں کی ایک خصوصیت ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک بار اپنے بیان میں کہا تھا کہ بھٹکل کے اندر جب میں امام و خطیب تھا، مسجد امام بخاری کے اندر، تو اس وقت وہاں پہ شیخ انیس الرحمن اعظمی حفظہ اللہ عمری مدنی یہ آئے تھے، وہاں پہ بزرگ آدمی تھے بہت، میں نے ان کی خدمت کی اس وقت، ایسے 10 سال پہلے کی بات ہے، 12 سال پہلے کی بات ہے یہ، ان کی میں نے بڑی خدمت کی، جہاں وہ ٹھہرے تھے وہاں پر بھی میں رکتا تھا، ان کو لے کر کے آتا تھا، جس چیز کی ضرورت ہوتی پورا کرتا تھا، تو بہت ساری چیزیں انہوں نے سکھائی، بتائی۔ تو اس میں سے ایک بات انہوں نے بتایا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہر حال میں رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے، اور رات میں جب اٹھ کر کے وہ نماز پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو ان کو پھر صبح میں نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جو رحمان کے بندے راتوں کو اٹھتے ہیں
اللہ تعالیٰ اتنی طاقت و قوت اس کو دے دیتا ہے کہ اس کی نیند اور اس کی اطمینان سکون کو اللہ خود پورا کر دیتا ہے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے. یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ راتوں کو سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں. دن بھر تو وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, سنن و نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن رات میں اٹھ کر کے بھی وہ اپنے رب کے بارگاہ میں جھکتے ہیں. اور یہ کتنے فائدے کی بات ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الجامع الصغیر, اسی کے اوپر جو ہے شرح کیا ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے. اس کے حدیث نمبر 555 پہ 5555 پہ 5555 پہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز کو لازم پکڑو. کیوں لازم پکڑو؟ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ, کہ تم سے پہلے جتنے بھی نیکوکار لوگ گزرے ہیں سب لوگوں کی یہ صفت رہی ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہر آدمی کی یہ صفت رہی, جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سبوں کی یہ صفت گزری ہے کہ وہ رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فوائد بتلائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. یہ انسان رب العالمین سے قریب ہوتا ہے. منہات عن الاسم, انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے بچ جاتا ہے رات کو نماز پڑھنے کی وجہ سے. اور جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں مغفرۃ للسیئات, انسان کے گناہ جو ہے وہ اس سے ختم ہوتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہوتی ہیں. یہ حدیث کے اندر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو مومنوں کی یہ صفت ہے, رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کا کام تو کرتے ہیں لیکن رات کو تنہائی میں اٹھ کر کے. کیوں تنہائی میں؟ کیونکہ جب انسان تنہائی میں اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے رب کے لیے, تنہائی میں اٹھ کر کے رب کے لیے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو ایک تو ریاکاری نہیں ہوتی ہے, دوسرا رب العالمین کے سامنے رب سے لو لگانے کا ایک دم اخلاص کے ساتھ موقع ملتا ہے انسان کو. جو اس کے دل کے اندر سب اپنے رب کے سامنے وہ انڈیل سکتا ہے. ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بات کر سکتا ہے. اس لیے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ رات کو سو کر کے نہیں بلکہ سجدہ اور قیام کرتے ہوئے راتوں کو گزارتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ رات کو اٹھتے ہیں یا بہت ساری نمازیں پڑھتے ہیں, بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں, تو اس سے ان کو خوش فہمی بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم بڑے عبادت گزار ہیں, ہماری تو بخشائش ہوگی. نہیں, بلکہ وہ رب سے ڈرتے رہتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے. اللہ ان کے دلوں کے اندر ان کو فخر و غرور نہیں ہوتا, ریاکاری نہیں ہوتی ہے, خوش فہمی نہیں ہوتی کہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں, بلکہ راتوں کو اٹھ کر کے رب کے سامنے جھک کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب کو مجھ سے پھیر دے. کیوں پھیر دے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان عذابها کان غراما, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ جو اللہ کا عذاب ہے, جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, جہنم کا عذاب, یہ عذاب چمٹ جانے والا ہے. غرامہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بالکل چمٹ جائے اور کبھی نہ ہٹے. مفسرین نے بیان کیا ہے کہ غرامہ کہتے ہیں ایسے عذاب کو جو بالکل انسان کے ساتھ چمٹ جائے اور ہٹے نہیں, اور جو ہٹ گیا وہ غرامہ نہیں ہے. غرامہ وہ ہے جو اس وقت تک باقی رہے گا جب تک آسمان و زمین باقی ہے. تو اللہ کے نیک بندے رب العالمین سے اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے بچا, کیونکہ جہنم کا جو عذاب ہے وہ ہمیشہ سے چمٹ جانے والا ہے. انہا ساعت مستقر و مقامہ, یہ رکنے کی بھی بہت جگہ ہے اور ٹھہرنے بہت ہی بری جگہ ہے, اور ٹھہرنے کی بھی بہت بری جگہ ہے. انہا ساعت یہ بہت ہی بری ہے, مستقرن و مقامہ, رکنے کے اعتبار سے بھی اور مقام کے اعتبار سے بھی یہ جہنم. اس لیے اللہ جہنم کے عذاب سے ہم لوگوں کو تو بچا لے. سامعین کرام یہ دعا کرتے ہیں رحمان کے بندے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آخری صفت یہاں پر بیان کی جو آج ہم بیان کر رہے ہیں. اس میں اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. حالانکہ
آگے ابھی صفت اور ہے جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن رحمان کے بندوں کی جو صفت ہے جو آج ہم آپ کے سامنے آخری بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو بیجا پیسہ نہیں اڑاتے ہیں اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، نہ بخیلی کرتے ہیں نہ بیجا پیسہ اڑاتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان بالکل اطمینان سے وہ خرچ کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، ایک ہوتا ہے اسراف۔ اسراف کہتے ہیں اگر کوئی ضروری چیز ہے اس میں زیادہ خرچ کرنا، یعنی ضرورت اگر اتنے سے پوری ہو جا رہی ہے تو اس سے زیادہ خرچ کرنا، مثلا کھانے پینے، رہنے سہنے، شادی بیاہ پر ضرورت زیادہ خرچ کرنا، یہ ہوتا ہے اسراف۔ اس کو اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے تبذیر، جو اسراف کی ہی طرح سے ہے۔ تبذیر، تبذیر کہتے ہیں ناجائز کاموں میں خرچ کرنا، مثلا شادی بیاہ کیا تو اس میں جو ہے ڈانسنگ کا پروگرام کر دیا، راگ رنگ کا پروگرام کر دیا، بینڈ باجے کا پروگرام کر دیا، پورے گھر کو اور پورے شادی محل کو سجانے کی ضرورت نہیں تھی پھر بھی اس کو سجایا، بیجا پیسہ خرچ کیا، جوا بازی کیا، غلط کاموں میں اڑایا۔ تو یہ ایسے کام ہیں جن میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا حرام ہے لیکن اس پر انسان نے لاکھوں لاکھ کروڑوں کروڑ خرچ کیا، یہ ہوتا ہے تبذیر۔ اور ان دونوں کے مقابلے میں ایک ہوتا ہے بخیلی، بخل، آپ نے سنا ہوگا بخل۔ بخل کہتے ہیں ضرورت ہے لیکن پھر بھی خرچ کرنے میں کترانا، مثلا اپنے گھریلو کاموں میں خرچ کرنے سے کترانا، حالانکہ ضرورت ہے، بال بچوں پر خرچ کرنا ہے لیکن خرچ کرنے میں کترانا، اللہ کے راستے میں دینا ہے، ایک پیسہ دینے میں جان نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بخیلی، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے اقتصاد اور اعتدال، یعنی جو ضرورت ہے بس اتنا ہی خرچ کرنا، اپنے گھر پر بھی، اپنے بال بچوں پر بھی، اپنے دوست و احباب پر بھی، حتیٰ کہ رب کے راستے میں بھی اگر خرچ کرنا ہے تو یہ سمجھ کر کے کہ ہاں اتنا خرچ کرنا ہمارے لیے مناسب ہے، اتنا خرچ کرنا ہمارے لیے مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح البخاری کتاب النفقات کی کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ اس صدقہ کے کرنے کے بعد انسان دوسرے کا محتاج نہیں ہو۔ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے کہ اس صدقے کو کرنے کے بعد، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد انسان دوسروں کا محتاج نہیں ہو، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایمان والے بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا کہ والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو خرچ کرنے میں وہ فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، بیجا خرچ نہیں کرتے ہیں، بیجا پیسے کو نہیں اڑاتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، بلکہ وہ ان کا جو خرچ ہوتا ہے وہ ان دونوں کے درمیان بالکل اعتدال والا خرچ ہوتا ہے، جتنا ضرورت ہے وہ اتنا ضرور خرچ کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے، عباد الرحمن کی صفت ہے۔ ابھی اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں رحمان کے بندوں کی صفت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔